السلام علیکم، میں ہوں انیلا عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ لاہور میں ہوا ایک افسوسناک واقعہ جہاں پر پولیس کنسٹیبل گھر کے اندر گھس کر ایک خاتون کی بانجی کو اور بیٹی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بناتا ہے۔ صرف ایک انسان نہیں ہوتا، یہ جو پولیس کنسٹیبل ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ 3 ساتھیوں کو لے کے اس گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے صرف زیادتی ہی نہیں کرتا بلکہ انہیں دھمکی بھی دیتا ہے اور ان کی ویڈیو بھی بناتا ہے اور وہاں سے پیسے بھی لوٹ لیتا ہے ان سے۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے لاہور کے نوائی قصبے رائیونڈ میں، جہاں پر پولیس کنسٹیبل نے ساتھیوں کے ہمراہ خاتون کے گھر میں گھستا ہے اور وہاں پر اپنے 3 ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس خاتون کے گھر میں گھستا ہے۔ وہاں پر اسی خاتون کی جو بیٹی ہوتی ہے اور بانجی ہوتی ہے اسے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بناتا ہے اور وہاں پر خاتون کی ویڈیو بھی بناتا ہے۔ ملزم خاتون پر تشدد کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ خاتون منع کرتی رہی کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں، لیکن وہ لوگ ویڈیو بناتے رہے۔ یہ اب کیسا ٹائم ہے کہ جہاں پر گھر کے اندر گھس کے بھی لڑکے نہیں سیف، گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر بھی نہیں سیف، کہ وہاں پر گھس کے بھی ان کو ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پولیس اہلکاروں اور ان کے ساتھیوں نے ان خواتین پر جسم فروشی کا الزام بھی لگاتے رہے اور دھمکیاں بھی دیتے رہے کہ اگر آپ نے پولیس اسٹیشن گئی یا FIR وغیرہ کروائی یا کسی کو بتایا تو آپ کی یہ جو ویڈیو بنا رہی ہیں تو یہ ہم لوگ وائرل کر دیں گے۔ تو ملزمانوں نے ان کے گھر میں سے 37,000 روپے بھی لوٹ لیے اور محلے داروں نے جب ملزمان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے محلے داروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، جو کہ ابھی ان کے FIR ہو گئی۔ سٹارٹ میں تو FIR بھی نہیں ہو رہی تھی لیکن خیر FIR ہو گئی۔ تھانہ رائیونڈ میں سٹی پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں ہی مقدمہ درج کر دیا اور IG آپریشنز لاہور فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث جو ملزمان ہیں ابوبکر، سہیل اور ثقلین اور کو گرفتار کر گیا، لیکن جو ارسلان ہے اور ایک اور جو ہے وہ بھی لاپتہ ہے، اس کے لیے چھاپے مار رہے ہیں کہ اسے بھی گرفتار کیا جائے گا اور جو پولیس کنسٹیبل ہے اسے عہدے سے معطل کر دیا گیا۔ لیکن دیکھیں یہ واقعہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ہمارے یہاں بس گرفتار ہو جائیں گے، اس کے بعد بس کہہ دیا جائے گا یہ ملزم ہے اور اس کی بس وہ تھانے کچہریوں کے چکر، اس کے بعد عدالتوں کے چکر، پھر وکیلوں کے خرچے، یہ سب کچھ ہوگا۔ دیکھیں ایک عورت اپنے گھر کے اندر ہی نہیں محفوظ اور اس کی عزت پر جو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کون ہے؟ جو پولیس کنسٹیبل ہے، پولیس جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کی حفاظت کرتی ہے، ان کی رکشا کرتی ہے، لیکن یہ کیسی ٹائم ہے جہاں پر یہ پولیس ہی گھروں کے اندر گھس کے اس طرح کے کام کر رہی ہیں اور وہ لوگ جو اس طرح کے زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں آ کے کمنٹس کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ عورتوں کو تو باہر جانا ہی نہیں چاہیے، عورتوں کو تو باہر نوکری ہی نہیں کرنی چاہیے، جب ہمارے اسلام نے پرمیشن نہیں دی کہ عورت کو 4 دیواری کے اندر رہنا چاہیے۔ اب مجھے یہ باتیں وہ لوگ جو اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ جب ایک عورت گھر کے اندر ہی نہیں محفوظ، یہ عورتیں تو اپنے گھر کے اندر تھی نا، تو پھر ان کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں ہوئی ہے؟ اور میں چاہتی ہوں کہ ہر انسان ان کے خلاف ایکشن لے اور ان کے منہ کو ڈھکا نہ جائے۔ ہمارے یہاں جو متاثرہ ہوتے ہیں، ان کے مقتول ہوتے ہیں، ان کے چہروں کو سب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو ملزمان ہوتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں یا جو اس طرح کے کارنامے انجام دیتے ہیں، ان کے جو مبارک چہرے ہوتے ہیں نا، ان کو ایسے ڈھکا جاتا ہے نا جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کوئی کارنامہ کیا جو ان کے چہرے کوئی لوگ نہ دیکھے، بلکہ ان کے چہروں کو ہر ایک جگہ پر دکھایا جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جو انسان تھے یہ اندر سے کس طرح کے درندے تھے۔ اور یہ خاتون تھی بھی بیوہ جس کے گھر کے اندر یہ گھسے اور وہاں پر اس کی بیٹی کو اور بانجی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور جتنا بھی کہہ سکے نا، لیکن اس طرح کے ملزمان کو نا جتنی سزا دینا اتنے ہی کم ہے۔ لیکن DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیے، لیکن 3 جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن جو ارسلان ہے وہ بھی نہیں گرفتار ہو، اس کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ DIG آپریشنز فیصل کامران انہوں نے کہا کہ شہری ہو یا پولیس اہلکار، قانون سے کوئی بالادار نہیں ہے، شہریوں سے زیادتی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے کہ انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں اس پر عمل بھی کریں اور یہ جو بھی یہ ملزمان ہیں انہیں
پوری میڈیا پر پوری دنیا کے سامنے ان کے چہرے لے کے آئیں اور انہیں کوئی لمبی کچہریوں کے چکر نہ کٹوائیں، نہ عدالتوں کے، بلکہ ایسی سزا ہو کہ انہیں چوک میں کھڑا کر کے ایک دفعہ آگ لگا دو نا، خدا کے بندوں میں کہتی ہوں کہ دوبارہ کبھی اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ یہ میں نہیں مانتی، یہ قانون جو پاکستان کے یہ قانون بنے ہوئے، یہ قانون نہیں ہے، یہ غریب لوگوں کو کھاتے ہیں، غریب لوگوں کے اوپر سے جلدیں اتار دیتی ہے یہ قانون۔ ایک تو زیادتی بھی غریب کے ساتھ ہوتی ہے، خرچے بھی غریب کے ہی ہوتے ہیں، جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ ان عدالتوں میں، ان کچہریوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن انصاف نہیں ملتا ہے، انصاف تو پیسوں کی حد تک بک جاتا ہے۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاکستان کے قانون ہیں، لیکن اس قانون کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم اس طرح کے قانونی کو نہیں مانتے، ہمیں جلد از جلد سزا ہونی چاہیے۔ جو بھی اس طرح کے ملوث ہوتے ہیں اس طرح کے، اس میں انہیں جتنا جلدی ہو انہیں بس انویسٹیگیشن کرے اور انہیں ساری دنیا کے سامنے انہیں کھڑا کر کے چوک میں آگ لگائیں، تاکہ دوبارہ کسی کی اس طرح کے کرنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں لمبے کورٹ کچہریاں لگتی ہیں، پھر وہاں پر رشوت دے کے کیسوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو بیچاری جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جس کے قتل ہوتا ہے، یہ وہ اسی طرح رہ جاتا ہے، نہ انہیں انصاف ملتا ہے، نہ انہیں کچھ ملتا ہے، الٹا ان کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ انہیں کورٹ کچہریوں میں لگ جاتی ہے۔ آپ سب کا کیا کہنا ہے کہ کیا اس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے؟ تو اس طرح کی وارداتوں کو کس طرح روکا جا سکتا ہے کہ اسلامک لاز کو نافذ کیا جائے، نہ کہ یہ جو انگریزوں کے طور طریقے انہیں ہم لوگ فالو کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آپ سب کا کیا کہنا ہے لازمی اپنی فیڈ بیک دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔